اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ایمان قرآن پر ایمان ہے اور قرآن سے پہلے جو کچھ اتارا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ یہ ملا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے ضلالا بعیدا دو الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ اس بات کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے اتاری ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ۔ رأیت المنافقین، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے منہ پھیرتے ہیں، آپ سے اعراض کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ان کے پاس مصیبتیں آئیں گی اور وہ مصیبتیں ان کی بدعملیوں کی وجہ سے آئیں گی۔ ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر یہ آپ کے پاس آئیں گے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا ارادہ بھلائی کا اور باہمی موافقت کا ارادہ تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے نفاق سے خوب واقف ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے پیغمبر علیہ السلام ان سے منہ پھیریے۔ وَعِظْهُمْ، اور انہیں واعظ کیجیے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے سامنے ایسی بات کہیے جو ان کے لیے مؤثر ثابت ہو۔ قول بلیغہ سے مراد ایسی بات جو ان کے دل میں اتر جائیں، ایسی بات ان کے سامنے کہیے۔ اصل میں ان آیات کا پس منظر جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ ایک یہودی اور منافق کا کسی معاملے میں تنازع ہو گیا۔ یہودی چاہتا تھا کہ فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا جائے، اور منافق چاہتا تھا کہ فیصلہ یہود کے سردار کعب بن اشرف سے کرایا جائے، لیکن یہ فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا۔ اب جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں منافق نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ فیصلہ کعب بن اشرف سے، یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق سے بھی کرا لیتے ہیں۔ ان ایام کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب تھے وہ حضرت عمر فاروق تھے۔ تو منافق نے کہا کہ یہ فیصلہ حضرت عمر سے کرا لیتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس جب پہنچے تو یہودی کہنے لگا کہ اے عمر فاروق، اس کا فیصلہ رسول اللہ بھی دے چکے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ سنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم بیٹھو، میں گھر سے آتا ہوں۔ اپنے گھر چلے گئے اور تلوار لے کر آ گئے
اور منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو شخص رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ واقعہ بہت سارے مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ منافقین اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت کے انکار کا حکم ملا ہے کہ وہ طاغوت کو تسلیم نہ کریں، اس کا انکار کریں۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت ہر وہ شخص جو اپنا فیصلہ اسلام کے خلاف سنائے اسے طاغوت کہا گیا ہے، یا ہر وہ ادارہ جو اپنا فیصلہ قرآن و حدیث کے، اسلام کے خلاف سنائے اسے طاغوت کہا گیا ہے، یا ہر وہ فرد جو اپنا فیصلہ اسلام کے خلاف سناتا ہے تو اسے طاغوت کہا گیا۔ اس لیے کہ منافق یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ کعب بن اشرف سے کرایا جائے، اور جو کعب بن اشرف کا فیصلہ ہوگا وہ اسلام کے خلاف ہوگا، وہ دین کے خلاف ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی منافقین کی قبیح صفت کا تذکرہ اس مقام پہ کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے، ہر نبی کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کی وجہ سے اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی تابعداری کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، جب ان منافقین نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جاؤک، تو ظلم کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے حق میں رسول اللہ بھی استغفار کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب اور رحیم پاتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تنازعات اور اختلافات کے اندر رسول اللہ کو حاکم اور فیصل تسلیم نہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نبی کے فیصلہ سنانے کے بعد اپنے سینوں میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور نبی کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ تین جملے بڑے عظیم ترین جملے ہیں۔ پہلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت مومن بنیں گے، کامل ایمان والے، جب رسول اللہ کو حاکم اور فیصل تسلیم کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سینوں میں تنگی محسوس نہ کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم اور قبول بھی کریں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت زبیر اور انصاری کا
پانی کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، تم اپنے کھیت کو پانی پلاؤ، اور پھر تم اپنے کھیت کو، اپنے باغات کو پانی پلاؤ، سیراب کرو، اور پھر تم پانی اپنے پڑوسی کی زمین کی طرف چھوڑ دو۔ انصاری کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زبیر کے حق میں یہ فیصلہ سنایا ہے، آخر تو وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زبیر، اب میں تمہیں حق دلاتا ہوں، ایسا ہے کہ اپنی کھیت کو سیراب کرو یہاں تک کہ پانی کناروں تک پہنچ جائیں، پھر تم اپنے ساتھی اور اپنے پڑوسی کی زمین کی طرف پانی چھوڑنا۔ یعنی پہلے تو میں لحاظ کی بات کر رہا تھا، اب میں حق کا فیصلہ سنا رہا ہوں، اے زبیر تمہارے حق میں۔ تو یہ واقعہ حضرت زبیر فرماتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہمارے متعلق نازل ہوئی تھی، فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ کا کیسا پیارا اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، محبت کا انداز دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں اپنے اختلافات کے اندر، اور پھر آپ جو فیصلہ سنائیں اس پر ان کے سینے تنگ بھی نہ ہوں، اور پھر آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یعنی اسے دل سے قبول کریں، تب ایمان والے اور دیندار ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان منافقین پر فرض کر دیتے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، یا تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان کے قلیل لوگ ایسا کام کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر یہ کرتے وہ بات، اس بات پہ عمل کرتے جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو ان منافقین کے لیے اچھا ہوتا، اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ سخت ہوتا، اور اس وقت ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرتے، اور ہم صراط مستقیم پر انہیں چلائے رکھتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بات مانے گا، رسول کی بات مانے گا، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ نے اپنے انعامات کیے ہیں، انہیں منعم علیہم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور تابعداری کرنے والا انسان قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، رفیق ہونے کے اعتبار سے کتنا ہی اچھے لوگ ہیں یہ۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا،
اور اللہ تبارک و تعالی علم کے اعتبار سے اللہ تعالی ان کے لیے کافی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غم میں تھے، اور آپ کی زبان مبارک کے اوپر یہ الفاظ تھے مع الذین انعم اللہ علیہم، مع الذین انعم اللہ علیہم۔ اصل میں مرض کے وقت اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو اختیار دیتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر یہی الفاظ تھے مع الذین انعم اللہ علیہم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ نے یہ اختیار آپ کو بھی دیا ہے، اور آپ آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے، ایک اعرابی اور دیہاتی شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ وہ اعرابی اور دیہاتی کہنے لگا کہ زیادہ روزے بھی نہیں، اور زیادہ نمازیں بھی نہیں، اور زیادہ صدقات بھی نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ بہت محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، کہ تم دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوو گے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو دنیا میں میرے ساتھ محبت ہے، دنیا میں تم میری اطاعت کرتے رہیں، تو قیامت کے دن تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت ربیعہ کے حوالے سے۔ ربیعہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرایا۔ وضو کرانے کے بعد آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے ربیعہ، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو۔ حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہے کہ دنیا میں کثرت کے ساتھ تم سجدے کرتے رہو، میں تمہارے حق میں دعائیں کرتا رہوں گا، تمہیں جنت میں میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اور رسول اللہ کی بات کو مانے گا وہ قیامت کے دن انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوگا، یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اور رفیق ہونے کے اعتبار سے کتنا یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علیم ہونے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب جنگ احد ہوئی، جنگ احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ سال ہم بھرپور طریقے سے مدینہ پر چڑھائی کریں گے۔ ابو سفیان کے
اس اعلان سے مدینہ میں جو یہودی آباد تھے ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور بعض جو عرب قبائل مدینہ کے ارد گرد آباد تھے ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور منافقین کے حوصلے بھی بلند ہوئے، بڑھے ان کے حوصلے۔ تو وہ مدینہ کے اندر طرح طرح کی افواہیں اور باتیں پھیلا دیا کرتے تھے۔ کبھی مسلمانوں سے یہودی یہ کہتے کہ فلاں قبیلہ مدینہ کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، اور کبھی یہ کہتے، افواہ پھیلا دیتے کہ فلاں قبیلہ مسلمانوں کے اوپر بڑے زبردست طریقے سے پرجوش انداز میں حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کی جھوٹی خبریں یہودی اور عرب قبائل مسلمانوں کے مابین پھیلا دیا کرتے تھے۔ تو ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے کہا کہ تم ذرا احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو، اپنا دفاع حذر، اس مقام پر لفظ حذر، حذر کہتے ہیں بچاؤ کا سامان یعنی اسلحہ، اور اپنا دفاع لے لو۔ فنفروا ثبات، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو، اوینفروا جمیعا، یا تم سارے اکٹھے نکلا کرو مدینہ سے، یعنی تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور ان منافقین کا حال یہ ہے کہ منافقین غزوات سے پیچھے رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اے مومنین کی جماعت، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے، لَيَقُولَنَّ، تو پھر یہ یوں کہتا ہے یہ منافق، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ اس کے اور مسلمانوں کے درمیان کاش کہ مضبوط تعلق ہوتا، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا، میں بڑی کامیابی کو پہنچ جاتا میں بھی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راہ میں قتال کریں۔ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ کے راہ میں قتال کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں انہیں جہاد کرنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو شخص قتال کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور مارا جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے، دونوں صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے اے مسلمانوں، تم اللہ کے راہ میں کیوں نہیں قتال کرتے ہیں؟ اور کمزور لوگ اور عورتیں اور بچے جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال، یہاں کے باشندے ظالم ہیں، اور تو ہمیں اپنی طرف سے ولی اور نصیر عطا فرما۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن کمزور مسلمان مکہ میں موجود تھے، اور بچے
وہاں مکہ میں موجود تھے اور بیوائیں وہاں مکہ میں موجود تھیں، اور مکہ کے کافر ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، بلکہ جب صحابہ کرام سے لڑنے کی بات آتی، قتال کرنے کی بات آتی، تو وہ انہیں اپنے ساتھ لے جاتے اور میدان کے اندر، میدان میں ان کمزور مسلمانوں کو آگے آگے رکھتے، تاکہ صحابہ کرام اگر اپنے نیزے چلاتے ہیں یا اپنے تیر چلاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ تیر اور نیزے ان کی طرف جانے چاہیے، اور یعنی اپنے مقاصد کے لیے، برے مقاصد کے طور پر ان کمزوروں کو استعمال کیا کرتے تھے کفار مکہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہوا ہے، کیا ہو چکا ہے کہ وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے اور بیوائیں جو مکہ میں موجود ہیں، جہاں کے باشندے ظالم ہیں، انہیں تم کیوں نکال کر یہاں مدینہ میں نہیں لاتے؟ اس آیت کریمہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی اور نصیر بھیج دیا تھا مکہ کی طرف، یعنی ان کا حمایتی، ان کا حامی اور ان کا نصیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے اور مکہ کی طرف بھیج دیے تھے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور جو کافرین ہیں وہ طاغوت کے راہ میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا، پس تم قتال کرو شیطان کے اولیاء سے، ان کید الشیطان، یقیناً شیطان کی چال ضعیفہ، کمزور چال ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، کیا آپ ان کی طرف نہیں دیکھ رہے کہ جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو جہاد سے، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو، پس جب ان پر قتال فرض ہوا تو ان کا ایک فریق لوگوں سے ڈرنے لگا جیسا کہ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی سخت۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پہ قتال کو کیوں فرض کیا ہے؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تو نے ہمیں کچھ عرصہ کے لیے مہلت کیوں نہیں دی؟ قل، انہیں کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا آرام قلیل ہے، اور آخرت پرہیزگار کے لیے بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر قیامت کے دن ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی 13 سال تک مکہ میں رہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 13 سال تک دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، توحید کی دعوت کو پھیلاتے رہے، بلکہ ابتدائی ایام میں تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ کا کام کیا، پوشیدہ طور پر۔ 3 سال کے بعد آپ کو حکم ملا، انذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے اعلانیہ طور پر تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ لیکن جو کفار مکہ تھے، سرداران قریش تھے، وہ صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ابتدا میں جو لوگ اسلام کی طرف آئے، عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ
कुबरा थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बच्चों में से हजरत अली थे, गुलामों में से जैद बिन हारसा थे, और आज़ाद लोगों में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, हजरत बिलाल, हजरत खब्बाब और इसी तरह आले यासिर। तो सरदारान कुरैश इन पर जुल्म व सितम किया करते थे इन मजलूमों के ऊपर। तो बाज़ सहाबा कराम जिनके जज्बात बहुत ज़्यादा जज्बात थे, उन्होंने रसूलुल्लाह से कहा कि आप हमें इजाज़त दें, हम इनके साथ किताल करते हैं, इनके साथ जिहाद करते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने किताल की इजाज़त नहीं दी, रसूलुल्लाह ने किताल करने की इजाज़त नहीं दी। 13 साल के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैबा की तरफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ किताल की इजाज़त मिली। जब किताल की इजाज़त मिली तो फिर कुछ लोगों ने इसे अपने ऊपर बोझ समझा, लोगों से डरने लगे। तो इस सारी बात को अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी होवोगे तुम्हें मौत आके रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, अगरचे तुम अपने आप को मजबूत किलों के अंदर बंद कर लो तब भी मौत आके रहेगी। व इन तुसिबहुम हसनतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिल्लाह, अगर इनके पास कोई अच्छाई आती है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यकूलु हाज़िही मिन इंदिक, अगर इनके पास कोई मुसीबत आती है तो यूं कहते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुसीबत आपकी वजह से है। कुल, आप इन्हें कह दीजिए, कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, तमाम सब कुछ, कुल्लुन यानी हर अच्छाई और हर बुराई, हर भलाई और हर बुराई, हर किस्म का शर, ये मिन इंदिल्लाही, ये सब अल्लाह की तरफ से है। फमा लिहाउलाइल कौम ला यकादून यफ़क़हून हदीसा, इस कौम को क्या हुआ है कि बात समझते ही नहीं है। मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह, जो भी आपके पास अच्छाइयाँ आती हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। वमा असाबका मिन सय्यिआ, और जो भी आपके पास मुसीबतें आती हैं तो फमिन नफ्सिक, तुम्हारे करतूतों की वजह से होती हैं। व अरसलनाका लिन्नासि रसूला, और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको लोगों का रसूल बनाकर मबऊस फरमाया है, और इस बारे में अल्लाह की गवाही काफ़ी है। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, इस मामले में अल्लाह की गवाही काफ़ी है। अल्लाह गवाही दे रहे हैं कि हमने अपना रसूल तुम्हारी तरफ मबूस फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि तमाम की तमाम हसनात और तमाम की तमाम जो सय्यात हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। यानी हर किस्म का नफ़ा और हर किस्म का नुकसान ये अल्लाह की तरफ से हैं। लेकिन नुकसान और मुसीबतें क्यों आती हैं, उसमें हमारे जो बद आमाल हैं उनकी वजह से मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की बात को मानेगा उसने अल्लाह की बात को माना। वमन तवल्ला, और जो रसूल की बात से मुंह फेरेगा, फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। वयक़ूलून ताअतुन, ये मुनाफिकीन जब आपके पास बैठे होते हैं तो कहते हैं हम आपकी इताअत करेंगे। फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यत ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल, जब आपके पास से ये चले जाते हैं
تو رات کے وقت ان کے مشورے اس بات کے برعکس ہوتے ہیں جو بات انہوں نے آپ سے کہی ہوتی ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ ان کی تمام باتوں کو لکھ رہا ہے۔ فاعرض عنہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کریم کے ہمارے اوپر 6 حقوق عائد ہوتے ہیں، ان 6 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن میں تدبر کیا جائے، قرآن میں غور و فکر کیا جائے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو لوگ اس میں اختلاف کثیر پاتے ہیں، لیکن قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن سچی کتاب ہے اور منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہوا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان منافقین کے پاس امن کی بات آتی ہے یا خوف کی بات آتی ہے تو اسے اڑا دیتے ہیں، اسے پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اگر اس بات کو رسول کی طرف پہنچا دیتے اور ذمہ دار جو حاکمین ہیں ان کی طرف پہنچا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو کسی نتیجے تک یہ پہنچ جاتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کر بیٹھتے، الا قلیلا، مگر قلیل لوگ شیطان کی پیروی نہ کرتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ لا تکلف الا نفسک، انسان اپنے آپ کا مکلف ہے، ہر انسان اپنے نفس کا مکلف ہے۔ وحرض المؤمنین، آپ مؤمنین کو قتال پر ابھاریے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافرین کے حملے روک دیں۔ واللہ اشد بأسا، اللہ تبارک و تعالی شدید ہے بأس کے اعتبار سے، وہ اشد تنکیلا، اور اللہ سزا دینے کے اعتبار سے بہت شدید ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم میں سے جو اچھی سفارش یعنی بھلائی کے کام پر سفارش کرے گا تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی اسے بھی اجر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو شر کی سفارش کرے گا تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر نگرانی، اللہ تعالی مقیت کا معنی ہوتا ہے نگہبان، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کر دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، اچھے کاموں پر سفارش کیا کرو تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب بھی تمہیں سلام پیش کیا جائے تو اس کا جواب اچھے انداز سے دو یا کم سے کم اسی کو رد کر دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا
اس نے کہا السلام علیکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک دوسرا شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ ایک تیسرا صحابی حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو لہذا اگر تمہیں کوئی سلام کہتا ہے تو اچھا جواب دو، یعنی اس نے اگر السلام علیکم کہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ کے ساتھ اسے دعائیں دینی چاہیے۔ سلام کے اندر بنیادی طور پر دعا ہے، سلامتی کی اور امن کی دعا ہے۔ تو لہذا اگر تمہیں کوئی دعا دیتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے اچھی دعا دو یا کم سے کم اسی کا ہی جواب دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ اللہ تمہیں قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا، وہ قیامت کا دن جس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے 2 گروہ بن گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے ان کی بد عملیوں کی وجہ سے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ تہدو، تم راہ دکھاؤ اس شخص کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں آپ اس کے لیے سبیل نہیں پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ میدان احد سے بہت سارے منافقین، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی قیادت میں میدان جنگ سے چلے گئے تھے واپس مدینہ کی طرف۔ تو اب جنگ احد کے اختتام کے بعد صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے تھے۔ کچھ کا موقف یہ تھا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کے ساتھ بھی جہاد کیا جائے، اور کچھ کا موقف یہ تھا کہ ان کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور یہ ایمان کی طرف، اسلام کی طرف اور دین کی طرف صحیح طور پر آ جائیں۔ تو اس بات پر صحابہ کرام کے 2 گروہ، 2 جماعتیں بن گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے، فِي الْمُنَافِقِينَ، کہ منافقین کے متعلق تمہاری 2 جماعتیں اور 2 گروہ بن گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ نے منافقین کی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ودو، یہ منافقین چاہتے ہیں لو تکفرون کما کافرون، جیسے وہ کافر ہوئے ہیں تم بھی ویسے ہی کافر بن جاؤ، فتکونون سواء، اور تم اس معاملے میں برابر ہو جاؤ، لہذا انہیں اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ یہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے سبیل میں یہ ہجرت نہ کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ ہجرت کرنے سے اعراض کرتے ہیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ،
اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ ولا تتخذوا منہم ولییا ولا نصیرا، اور تم انہیں اپنا ولی اور نصیر ان کو نہ بناؤ۔ الا الذین، ہاں وہ منافقین، یصلون الی قوم، جو ایسی قوم کے پاس چلے گئے ہیں کہ تمہارا اور اس قوم کے درمیان میثاق ہے، عہد ہے، یا وہ منافقین تمہارے پاس دل برداشتہ ہو کر آتے ہیں، ان یقاتلوکم، وہ تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، یا وہ اپنی قوم کے ساتھ بھی قتال نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، یہ تمہارے ساتھ قتال کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، لہذا یہ منافقین اگر تمہارے سے کنارہ کش رہتے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، تو پھر فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، نہیں تمہارے لیے کہ تم ان کی طرف دست درازی کرو، اپنے ہاتھ پھیلاؤ۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، ان قریب کچھ منافقین اور بھی ہیں جنہیں تم پاؤ گے، یریدون ان یأمنوکم، وہ منافقین چاہتے ہیں کہ تمہارے سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنہ، جب بھی انہیں فتنوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ارکسوا فیہا، تو ان میں کود پڑتے ہیں۔ فإن لم یعتزلوکم، پس اگر یہ تمہارے سے کنارہ کش نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں، فخذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم، تو تم ان منافقین کو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر حجت قائم فرما دی ہے۔ تو یہ منافقین یعنی تین قسم کے لوگ ہیں، یعنی منافق جن کے ساتھ تم قتال نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ جو باقی ہیں، یعنی جو پہلی دو صورتیں ہیں، منافقین کی تین اقسام ہیں۔ پہلی دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان منافقین کے ساتھ تم قتال نہ کرو، لیکن جو آخری صورت ہے، اگر اس طرح کے منافقین ہیں کہ وہ نہ صلح کا پیغام بھیجتے ہیں بلکہ کفار کا ساتھ دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ قتال کرو، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام جنگ احد کے بعد نازل فرمائے تھے۔ ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قتل خطأ کا تذکرہ کیا ہے۔ قتل خطأ کیا ہوتا ہے؟ قتل خطأ یہ ہے کہ آپ نشانہ بنایا آپ نے کسی شکار کو، لیکن آپ کا تیر یا آپ کا نیزہ کسی مسلمان کو جا کے لگتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، تو اسے قتل خطأ کہتے ہیں۔ یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مارا، آپ کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن ہلکی سی ضرب سے اس کا قتال، ہلکی ضرب سے اس کی موت واقع ہو گئی، تو اسے بھی قتل خطأ کہا جاتا ہے۔ یا آپ ٹریفک کے کسی گاڑی کے نیچے آ گئے، اس کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن اتفاقاً آپ کا قتل ہو گیا، تو اسے قتل خطأ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ مومن کو قتل کرے خطأ طور پر۔ اگر تم میں سے کوئی کسی مومن کو بطور خطأ کے قتل کر بھی بیٹھتا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کی دیت یہ ہے کہ ایک مومن گردن کو آزاد کرنا پڑے گا، اور دیت
اس کے ورثاء کو دیت ادا کرنی پڑے گی، الا ان یصدقوا، ہاں یہ کہ اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر اس کا تعلق دشمن قوم سے ہے لیکن وہ مقتول مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر ایک گردن مومنہ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اور اگر مقتول ایسی قوم سے ہے کہ تمہارا اور ان کے درمیان میثاق ہے تو پھر دیت دینی پڑے گی مقتول کے ورثاء کو، اور ایک مومن گردن کو بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر مومن گردن کو آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، فصیام شہرین متتابعین، 2 ماہ کے مسلسل روزے ہیں۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علم والی ذات ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ تو یہ قتل خطا کے 3 طرح کے جو دیتیں ہیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی اس پر لعنتیں ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے عذاب عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ مومن کو کا جو قتل ہے، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین اور ساری دنیا یہ فنا ہو جائے، یہ اللہ پر اتنا بھاری نہیں جتنا کہ ایک مومن کا قتل اللہ کے اوپر شدید اور بھاری گزرتا ہے۔ یہ غلو تھا، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 معبودوں میں سے تیسرے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہود کے مختلف نظریات تھے اور مختلف عقائد تھے۔ کبھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جو عرش کے اوپر مستوی تھا حضرت عیسیٰ کی شکل میں نازل ہو چکا ہے، یعنی حلول کا عقیدہ تھا۔ اور دوسرا ان کا عقیدہ تثلیث کا عقیدہ تھا کہ 3 اجزاء مل کر، 3 حصے مل کر ایک الہ بنتے ہیں، یعنی اللہ اور جبریل امین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں اجزاء مل کر ایک الہ بنے ہیں۔ اسے مثلث کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور کبھی وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ عیسائیوں کے مختلف قسم کے نظریات اور عقائد تھے، یہی ان کا اپنے دین کے اندر غلو تھا۔ امت محمد الرسول اللہ نے بھی اپنے دین میں غلو کیا ہے، یعنی حلول کا عقیدہ جو یہود کا عقیدہ تھا یا عیسائیوں کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ اس امت کے اندر بھی آہستہ آہستہ نمودار ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو عرش پر مستوی تھا مدینہ میں اتر پڑا ہے محمد مصطفیٰ بن کر۔ یہ عقیدہ حلول کا عقیدہ ہے، یا نبی علیہ السلام کو وہ صفات دینا جو رب کائنات کی صفات ہیں۔ تو یہ دین کے اندر غلو والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور تثلیث والی بات نہ کہو، اس بات سے رک جاؤ، تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارا ہی بھلا ہے اس میں، لہذا اس قسم کے جو غلط اور باطل قسم کے نظریات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔
لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا عبد ہونے سے کبھی انکار نہیں کریں گے، اور نہ ہی فرشتے مقربین انکار کریں گے۔ لہذا جو شخص اللہ کی عبادت سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف جمع کرے گا۔ اما الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اللہ انہیں مکمل اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ان پر اپنا مزید فضل عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب چکھائے گا، اور یہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی ولی اور نصیر نہیں پائیں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس رب کی طرف سے واضح دین آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین یعنی قرآن کریم کو اتار دیا ہے۔ اما الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ یستفتونک، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، انہیں بتا دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ کلالہ اس میت کو کہا جاتا ہے جس کے والدین بھی نہ ہوں اور جس کی اولاد بھی نہ ہو، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کلالہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث میں بھی کیا تھا، لیکن وہاں سے مراد اس کے اخیافی بھائی مراد تھے۔ یعنی اگر انسان کلالہ ہے تو اس کے عینی حقیقی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اللاتی یعنی باپ کی طرف سے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے اخیافی یعنی ماں کی طرف سے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یعنی آیت میراث میں اخیافی بھائی جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا، جبکہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کے عینی بھائی اور اس کے اللاتی ستیلے بھائی ان کا اللہ نے اس مقام پہ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مرد فوت ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ آدھا حصہ لے گی، وَهُوَ يَرِثُهَا، لیکن اگر عورت کلالہ ہیں، بھائی وارث ہیں، تو بھائی وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو کل جائیداد کا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہیں تو انہیں کل جائیداد میں سے 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر بھائی زیادہ ہیں 2 سے اور بہنیں بھی ہیں، یعنی بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، تو پھر 2 عورتوں کے برابر لڑکے کو بھائی کو حصہ ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی ذات ہر چیز کو خوب جاننے والی ذات ہے۔ سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے 16 رکوع ہیں، 130 آیات ہیں۔ یہ سورہ مائدہ صلح حدیبیہ کے بعد اس کا اکثر حصہ
صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا تھا اللہ تبارک، لیکن کچھ اس کی آیات ایسی ہیں جو اس کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حرام اشیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی ہے، یعنی سورہ مائدہ کا سورہ بقرہ، آل عمران اور نساء کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ نساء میں بھی اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، سورہ مائدہ میں بھی اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ نساء میں بھی اسلامی حکومت کی بات تھی، سورہ مائدہ میں بھی اسلامی حکومت کی بات ہے، ایک نظم کی بات ہے سورہ مائدہ میں بھی۔ تو یہ ایک اس سورہ کا سورہ نساء کے ساتھ ربط بیان کیا ہے مفسرین نے اور علماء دین نے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے معاہدات کی بات کی ہے، شعائر اللہ کی بات کی ہے، محرمات جو حرام اشیاء ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، اہل کتاب کا تذکرہ ہوا ہے، وضو اور غسل کے اور تیمم کے مسائل سورہ مائدہ میں موجود ہیں۔ سورہ مائدہ میں عدل اور شہادات کی بات ہے۔ سورہ مائدہ میں اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسمیں ہیں، اور قسمیں دونوں قسم کی ہوتی ہیں، یعنی قسموں کا تذکرہ کیا ہے اور وصیتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مثلا شراب کی جو قطعی حرمت ہے، جوے کی جو قطعی حرمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ عمرہ کے مسائل بھی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ حالت احرام میں حالت احرام کے جو آداب ہیں اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ الغرض بہت ساری تفصیلات، اور وہ لوگ جو اسلامی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، اعلان بغاوت کرتے ہیں، ان کے لیے کیا سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، قصاص کا بھی ذکر کیا ہے، اور چوری کے جو چور ہے، چوری کے مسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات اپنے اپنے مقامات پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، اوفوا بالعقود، معاہدات کو پورا کرو، وہ معاہدات جو اللہ کے ساتھ ہیں یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہیں، جس قسم کا معاہدہ ہے اللہ رب کریم فرماتے ہیں اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام جانور تمہارے لیے مویشی حلال ہیں۔ کچھ جانور تو وہ ہیں جن کی حلت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی حلت کا تذکرہ یا جن کی حرمت، جن کی حرام ہونے کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے، مویشی اور جانور یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔
ویسے بہیمۃ الانعام 4 قسم کے جانور کو کہا جاتا ہے۔ اونٹ اور اونٹ کی جتنی اقسام ہیں، گائے اور اس کی جتنی اقسام ہیں، بکری اور اس کی جتنی اقسام ہیں، بھیڑ اور اس کی جتنی اقسام ہیں۔ پھر ان کا نر اور مادہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ سورہ انعام کے اندر بیان فرمایا ہے کہ 8 قسم کے جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، الا، ہاں وہ جانور کہ جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، غیر محل الصید، تم شکار کو احرام کے دوران حلال نہ سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ وہی فیصلہ فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والے، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ کے شعائر سے کیا مراد ہے؟ ہر نظام کے کچھ امتیازی مسائل ہوتے ہیں، ہر مذہب کے کچھ امتیازات ہوتے ہیں، ایسے ہی اسلام کے بھی کچھ امتیازات ہیں۔ مثلاً اذان ہے یا نماز ہے یا دیگر معاملات ہیں، اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ جو میرے شاعر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ چونکہ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے تھے، ابو محذورہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دیا کرتے تھے تو لوگ ان کی اذانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب کریم فرما رہے ہیں لا تحلوا شعائر اللہ، جو دین اسلام کے امتیازات ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ والشہر الحرام، اور 4 مہینے جو حرمت والے ہیں انہیں بھی حلال نہ سمجھو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ وللہدی، اور قربانی اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ وللقلائد، اور وہ جانور جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے گلے کے اندر بطور علامت کے ہار ڈالے گئے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور بیت الحرام کا ارادہ نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کی رضا تلاش کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر نہ بھڑکائے کہ تم روکو مسجد الحرام سے، ان تعتدوا، کہ مسجد الحرام میں تم زیادتیاں کرو، اور نیکی اور تقوی کے معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے معاملات میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات سخت سزا دینے والی ذات ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پہ حرام ہے۔ والدم، اور ذبح کے وقت، جانور ذبح کرتے وقت بہنے والا خون بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ شے جو غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کا نام اس پر پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقہ، اور وہ جانور جس کا گلا دبا دیا جائے
اور وہ مر جائیں وہ بھی حرام ہے، والموقوذہ جسے چوٹ لگے وہ بھی حرام ہے، والمتردیہ اور وہ جانور جسے کسی بلند عمارت سے نیچے کی طرف گرا دیا جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے وہ بھی حرام ہے، والنطیحہ اور وہ جانور جسے سینگ لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی وہ بھی حرام ہے، وما اکل السبع اور وہ جانور جسے درندوں نے پکڑ کر کھا لیا ہو وہ بھی حرام ہے، الا ما زکیتم ہاں وہ کہ جسے تم نے پا لیا اور تم نے اسے ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے، وما ذبح علی النصب اور ہر وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی حرام ہے ان کام ہے، الیوم یئس الذین کفروا آج کے دن کافرین تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، آج کے دن میں نے اپنا دین الیوم اکملت لکم دینکم میں نے تمہارا دین تم پر کامل کر دیا ہے اور میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کرتا ہوں، فمن اضطر فی مخمصۃ یہ آیت کریمہ یہ سب سے آخر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی آیات نازل ہوئی تھیں اور اس کے بعد بھی کچھ صورتیں نازل ہوئی تھیں، واللہ اعلم بالصواب۔ فمن اضطر فی مخمصہ لہذا جو شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہے، غیر متجانف للاسم اس کا گناہ کی طرف میلان نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ طیبات جو پاکیزہ اشیاء ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، وما علمتم من الجوارح مکلبین اور وہ زخمی کرنے والے شکاری جنہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو سدھائے ہوئے، تو وہ اگر تمہارے لیے شکار کرتے ہیں تو وہ بھی حلال ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ جو شکار کرنے کے بعد تمہارے لیے اگر وہ روک کے رکھتے ہیں اور تم نے جب انہیں چھوڑا تو اللہ کا نام لے کر چھوڑا اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ کی ذات بہت جلد حساب لینے والی ذات ہے۔ یہاں شکار کے مسائل ہیں، احادیث کی کتب کے اندر باقاعدہ طور پر شکار کرنے کے جو مسائل ہیں وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، جنہیں محدثین نے ابواب الصید کا نام دیا ہے، یعنی شکار کے مسائل۔ تو یہاں ان تمام مسائل کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ الیوم احل لکم الطیبات آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ اشیاء حلال ہیں۔